ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے، ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے۔ سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت والے اعمال بھی یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں قسم کا کفر ہے یہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کو چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف، اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہے نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسا ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے۔ بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی،
वहुब्ब मन यनफउनी हुब्बुहु इंदक अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब। ए अल्लाह, तूने जो मुझे मेरी महबूब चीज़ें दुनिया में दे रखी हैं। आदमी अपनी महबूब चीज़ों के मिलने से अल्लाह के करीब होता है या दूर होता है? दूर होता है आमतौर पे, क्योंकि उनको उनमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाता है। तो अल्लाह फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, उन महबूब चीज़ों को अपनी मोहब्बत का जरिया बना दे। आई बात समझ में? बाज़ दफ़ा महबूब चीज़ मिलने से वो महबूब चीज़ आपके साथ अल्लाह की मोहब्बत में ताउन का जरिया, जैसे पैसा नहीं था, पैसा महबूब है, मिल गया तो आम तौर पे पैसा मिल के अल्लाह से दूर, लेकिन अल्लाह मुझे मिले तो मैं तेरे से दूर होने के बजाय क्या हो जाऊं? बास खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं, गरीब थे तो अल्लाह से दूर थे, पैसा आया तो अल्लाह के करीब हो गए, खैरात सदकात बढ़ गए। तो मुझे मेरी महबूब चीजें जो मिली हुई हैं, ए अल्लाह, वो उन आमाल में तरक्की का जरिया बना दे जो तुझे महबूब है, जो अमल। वमा ज़वैतअन्नी मिम्मा उहिब, अल्लाह, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे महबूब हैं, लेकिन तेरे इल्म है कि वो मुझे मिलेंगी नहीं, तो उनका ना मिलना उन आमाल में तरक्की का जरिया बना दे जो तुझे महबूब है। बाज दफा ना मिलता है, इंसान को गम होता है और उस गम में वो अल्लाह को याद कर लेता है और अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाती है चीज। खुलासा ये निकला, अपनी मोहब्बत चाहिए और जैसे तैसे हो तेरी मोहब्बत ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, तो ये दुआएं मांगा करो मेरे भाई रात को उठ के। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रातों को उठ के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, ये वो लोग हैं जब खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, ना अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करते हैं कि दूसरों से कल भीख मांगे, वलम यक़तुरू, और ना कंजूसी करते हैं कि खर्ची ना करें, सदका तो खैरात भी करते हैं लेकिन अपनी चादर देख के। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, मुसलमान ना कंजूस होता है और ना इसराफ करने वाला होता है, सखी होता है, लेकिन इतना सखी नहीं कि कल लोगों से भीख मांगे, ये नाजायज है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं जो अपनी दुआओं में अल्लाह के सिवा कभी किसी को नहीं पुकारते, सारी जिंदगी सिर्फ या अल्लाह मदद, इय्याका नअबुद, सिर्फ तेरी इबादत। शेख सुदेस मुझे याद है 99 की बात है, 97-98 में हरम में जो उनकी खत्म कुरान की दुआ हुई थी ना, वो बड़ी प्यारी दुआ हुई थी, बहुत, अब भी बहुत अच्छी होती है, वो तो बड़ी खानदानी थी। उसमें उनके अल्फाज मुझे याद हैं, बड़े प्यारे लगे वो, लैसा फिल वजूदी रब्बुन सिवाका फयुरज़ा, ऐ अल्लाह, इस कायनात में कोई ऐसा रब नहीं है तेरे अलावा जिसको हम राजी करने की कोशिश करें, जिसकी रिजा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। बहुत से लोगों को राजी करना बहुत जरूरी है, इतना नहीं जितना तुझे राजी करना जरूरी, तेरे अलावा कोई ऐसा रब ही नहीं है। लैसा फिल वजूदी रब्बुन सिवाका फयुख्शा, तेरे सिवा कोई ऐसा माबूद नहीं है, रब नहीं है जिससे डरा जाए, है ही नहीं कोई भाई, इतना डरा जाए जिससे, जितना किससे डरा जाता है, तुझसे। लैसा फिल वजूदी रब्बुन सिवाका फयुहब, कोई तेरे सिवा ऐसा महबूब नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए, ऐसा माबूद नहीं है। माबूद वाली मोहब्बत किससे होगी? गुलामी वाली मोहब्बत सिर्फ आका से होती है, और वो कौन है? अल्लाह है। तो ये बड़ी प्यारी दुआ है। तो अल्लाह यहाँ यही फरमाते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते नहीं है। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जिना नहीं करते। अल्लाह ने जिना को कत्ल के साथ जिक्र किया है, इससे पता चलता है जिना करना और कत्ल करना अल्लाह की नजर में क्या है? सेम। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है, जिना इंसानियत का कत्ल है। क्यों? इससे वाला तो जिना बच्चे होते हैं, आज यूरोप में देखो बाप लेस बच्चे हो गए ना, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया, खानदानी निजाम से बच्चों को महरूम कर दिया। अब ये ना हो कि कोई कहे कि मैं जब जिना करता हूं तो माज़अल्लाह मैं तो हमल रोकता हूं, बच्चा ही नहीं होता। अल्लाह की नजर में ये क्या है भाई, तेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में जिना होगा वहां वाला तो जिना होंगे। अंग्रेजों को देख लो ना जाके, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने, रूहानी कत्ल है इंसानियत का। इसलिए कुरान कह रहा है जिना के करीब भी फटकने की इजाजत नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या जिना कर लिया, वो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की उसने, छोटा मुजरिम नहीं है। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, बहुत बड़ा अजाब हम उसको क़यामत के दिन देंगे और जलील होके उसमें पड़ा रहेगा वो। तो कत्ले नफ्स और जिना को अल्लाह ने एक साथ बयान किया। आज कत्ल को तो जुर्म समझा जा रहा है, जिना को जुर्म नहीं समझे। जब कोई कहा करे ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो अल्लाह के अजाब से डर,
یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی۔ فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ، انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے وہ بھنگی ہے، زنا کر رہے ہیں، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے، بھلا تو زنا اور حرامی پیدا ہو جاتا تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں، یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ۔ مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں۔ لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے، گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ۔ نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے۔ آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے، گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا، پیغمبروں والا۔ پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے، اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو، بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو، نہ خود گرل فرینڈ رکھو۔ پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں، معاذ اللہ نقل کفر، کیا دوست بن کے آئی ہیں، بیویاں بن کے آئی ہیں۔ آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی، آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی۔ اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے، گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں۔ کوئی بولا کرے نا، دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے۔ اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے، وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں ایسا گھنا بن، تین طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے، ایکچولی ان کا معاملہ ہے، ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا، بائیکاٹ کرو اس کا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو، بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق، بولو ختم۔ بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند۔ دوست نے ایسا کر لیا، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے، بولے بھائی دوستی آپ سے کیا ہے، ختم۔ ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ، ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر۔ قرآن نے صاف منع کر دیا، نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد، نہیں رہ سکتی۔ فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے، تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو۔ میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو، نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا۔ دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے، بھائی مجھے گھر چاہیے، ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا۔ آتے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ، بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے، شریف لوگوں کا گھر ہے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ، یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے ہمارا گھر ہے، بھائی دوستی آ رہی ہے بھابھی کے ساتھ آؤ جاؤ آنا ہے۔ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے، کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں، انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے۔ قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو زنا کرے گا قتل کرے گا، قتل کے ساتھ بیان کر رہے قرآن۔ اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یلقا ساما بہت بڑے جرم سے ملے گا، یضاعف لہ العذاب، بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا، کیسی پیاری آیتیں ہیں یار، کتنی دھمکیاں دی اللہ نے۔ اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا، وہ تو مایوس ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا۔ یہ جو قرآن کا الا ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی۔ الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے۔ اللہ کہتے ہیں مہلت ہے، الا من تابا۔ اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے، زنا کیا، لڑکوں سے بدفعلی کی، قتل کیا، من تابا، توبہ کر لے آج، کیا کر لے؟ توبہ، وآمنا، اپنا عقیدہ صحیح کر لے، وعمل صالحا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لے، آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا، اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے، اللہ سے دوری، وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں، ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی۔ تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے، اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟
वमन ताबा वअमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो तौबा कर रहा है और आइंदा अमल को ठीक कर रहा है, तो वो तौबा किसके दरबार में कर रहा है? वो इंसान के पास थोड़ी आ रहा है, वो तो खुदा के पास जा रहा है। तो खुदा का ज़र्फ छोटा नहीं है। जहां वो सजाएं बहुत सख्त देता है, तो उसने एक दूसरा उसकी तलाफी कैसे की है कि उसका ज़र्फ भी क्या है, बहुत बड़ा है, उसकी माफी भी क्या है, वो बहुत बड़ी है। तो ये मत देखो कि कितने जुर्मों के बाद तौबा कर रहा है, ये देखो कि दरवाजा किसका खटखटा रहा है, खुदा का दरवाजा खटखटा रहा है, जबकि इसने अजाब अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं कैसे इसको माफ नहीं करूंगा? वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। ये वो लोग हैं जो झूठ के करीब से नहीं गुजरते, और जब लग़वियात के करीब जाते हैं, लग़वियात में ये गाने बजाने, मौसीकी, शराब कबाब की महफिलें, तो मर्रू किरामा, इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। इन लग़वियात की तरफ कान नहीं लगाते। वल्लदीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब इनको इनके रब की आयतें और अहकाम बताए जाते हैं, तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते। आप दुनिया पर इस आदमी को बताएं खुदा का ये हुक्म है, अबे जाओ यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, सूफियों वाली बातें करते रहते हो हर वक्त। अल्लाह कहते हैं जो हमारे नेक बंदे हैं ना, जब उनको अल्लाह की बात बताई जाती है, तो अंधे और बहरे सुनते भी हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर देखते भी हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआएं मांगते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक दे। क्या मतलब आंखों की ठंडक? वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें परहेजगारों का इमाम बना, यानी हमारे मातहतों को क्या कर दे, नेक बना दे। क्योंकि जो अल्लाह के खौफ रखने वाले लोग हैं, उनकी आंखें अपने घर वालों से उस वक्त ठंडी होती है जब वो अपने बीवी बच्चों को नमाज रोजे में और नेकी के कामों में मशगूल देखते हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें अज़वाज में मर्द भी दाखिल है कि औरत के लिए ये दुआ है कि अपने शौहर से मेरी आंखें ठंडी कर। तो इसकी तफसीर उलमा क्या लिखते हैं? शौहर को नेक बना दे। जो दुनियादार औरत है उसको शौहर की नेकी पे आंखें ठंडी नहीं होंगी, वो कहेगी रोकड़ा कितना ला के दे रहा है, ये फिल्मों में डांस कितना अच्छा कर लेता है, मेरे हस्बैंड से मिलिए बहुत अच्छा नाचते हैं ये। उसकी आंखें क्या ठंडी होंगी ऊट पटांग हरकतें देख के। जो बुरा आदमी होगा उसके वो अपनी बीवी की आंखें उसको ठंडी कब होंगी? और जनाब वो पैसे कमा रही है, जॉब, आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप सलीमुल फितरा हो गए ना, आपको बच्चियां स्कार्फ में अच्छी लगेंगी, अपनी बच्चियां पर्दे में अच्छी लगेंगी, नमाज रोजे में बोलो अच्छी लगेंगी, ड्रामे देखती हुई, फिल्में देखती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। आप घर का माहौल बनता है, बीवी कुरान पढ़ रही हो, बच्चे, मैं नहीं कह रहा सारा दिन लोग सूफी बने रहें, लेकिन ये मंजर इज्जतदार आदमी को, सलीमुल फितरा आदमी को घर में बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी बच्ची मुसल्ले पे खड़ी हो, बच्चे कुरान पढ़ रहे हो, बेगम साहिबा भी कुरान पढ़ रही हो और मियाँ कुरान पढ़ रहा हो, बेगम देख रही हो, जो कभी कभार हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में? युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत ज़करिया को औलाद दी ना, तो उनको इश्काल हुआ, अल्लाह मुझे इतने बुढ़ापे में कैसे? तो फरिश्ते ने क्या कहा? आप वो लोग हो कि आप, अल्लाह कुरान में कहता है कि ये वो लोग थे जो, ये ऐसा घराना था जो नेकियों में दूसरों से आगे निकलते थे, तो इसलिए अल्लाह की बरकतें हुई हैं। तो घरों में मेरे भाई कुछ आंखों की ठंडक का माहौल पैदा करो। ये आंखों की ठंडक का माहौल फिल्मों और ड्रामों से पैदा नहीं होगा। फिल्में और ड्रामे अखलाक खराब कर रहे हैं, बेटियों को माँ के सामने चीखना सिखा रहे हैं, औरत को शौहर के गिरबान में हाथ डालना सिखा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे राइट इतना उसका राइट है। गिरबान में हाथ डाल के पूछा करो, फराज शट अप, होता है ना, ऐसे बात किया करो। ये कौन सिखा रहा है? फिल्में सिखा रही हैं, ड्रामे सिखा रहे हैं, और मियाँ को सिखा रहे हैं कि देखो रख के उसने थप्पड़ लगाया और उसने और उस शादी नाकाम हो गई तो तेजाब फेंक दिया। मैं एक दफा हैदरी में जा रहा, एक लड़की भाग रही है टकड़ तकड़ तकड़ बोतल लेके। अबे मैंने कहा पकड़ो यार, ये क्या हो गया, ये कोई औरत डाकू है या बंदा? मुझे लड़कों ने कहा ओ भाई इधर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा चारों तरफ कैमरे। वो लड़की जाके गाड़ी में बैठी, उसने यूं करके कुछ बोतल फेंकी। वो ड्रामा था, वो ड्रामे का सीन हो रहा था। पता चला जी ड्रामे का सीन है कि उसमें तेजाब की वो दिखाए, तेजाब नहीं था वो, लेकिन दिखाया जा रहा है तेजाब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये तुम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो? जब आप जुर्म टीवी में देखते हैं आप अपनी आंखों से कि उसकी नहीं बनी और उसने अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक दिया, कितने लोगों को ख्याल आएगा तेजाब फेंकने का? बस इंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? सब कुछ इनके लिए, सब कुछ हलाल है भाई। सोसाइटी गई वैसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की। इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो, किससे पूछना है क्या करना है,
خدا سے. تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے, شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں, یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے, بیوی بچوں کو نیک, تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل ہم خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کیل کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی, اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے, تو وہ نا وہ ان کو دیکھ کے نا میرے دماغ میں ایک لاشور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے, ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب, اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے, فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے, ابھی نہیں صبح دیکھیں گے فلم ہے, اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے, صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے, باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے, برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں, بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ, جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی, ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو, خالدین فیہا, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ, کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں وہ اللہ استعمال کرتا ہے, یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ, اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے, یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا, لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے, یہ بلاغت ہے قرآن کی ہمیں سمجھانے کے لیے. ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا, یعنی سمجھ لو. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں بھائی, ہٹو بچوں کا مطلب پتا ہے, جب کوئی بڑی شاری سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے اور آگے سے تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ بعض لوگ نے نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کہنے, ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ, ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں. جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے, کسی نے مجھے بتایا بمبئی میں لفظ بہت مشہور ہے, تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتہ چلے گا, ان کے یہاں بہت مشہور ہے. خیر, اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما, بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت بہترین, کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے, کھا اسی کر رہے ہو, پہن اسی کر رہے ہو, بھول اسی کو گئے ہو, تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا, یہ والا انجام نہیں ہوگا. وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی ذہن سے, میں نے کہا وہ بتاتا ہوں میں.